کہ مومن شیخ کامل کی صحبت میں ادب سیکھتا ہے۔ ایمان والا اپنے نفس کی اصلاح کے لیے شیخ کامل کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ شیخ کامل اسے ادب اور تعلیم سکھاتا ہے۔ بچپن سے لے کر مرنے تک وہ علم سیکھتا رہتا ہے۔ ابتدا میں قرآن پاک پڑھانے والا پڑھاتا اور حفظ کراتا ہے، اس کے بعد تعلیم دینے والا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی توفیق خیر اس کے شامل حال رہتی ہے اور وہ علم پر عمل کرتا رہتا ہے۔ اس کا عمل کرنا اللہ کو پسند آتا ہے اور اسے اس کے قریب کر دیتا ہے۔ اپنے علم پر جب کوئی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے علم کا وارث بنا دے گا جو اسے معلوم نہیں، اور وہ خاص علم اس کے قلب کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دے گا، اور اخلاص اس کے قدموں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا۔ اور اگر تو عمل کرے اور دیکھے کہ تیرا دل حق سے قریب نہیں ہے اور تجھے عبادت و انس کی حلاوت حاصل نہیں ہوتی ہے، تو تو جان لے کہ تو عامل نہیں ہے، بلکہ تیرے عمل میں کوئی خلل ضرور ہے جو حجاب بن گیا ہے۔ یہ خلل کیا ہے؟ ریا، نفاق اور خود پسندی۔ اے عمل کرنے والے، اخلاص کو لازم پکڑ لے ورنہ مشقت نہ اٹھا۔ خلوت اور جلوت میں اللہ کے لیے مراقبہ ضرور کر۔ منافق کا مراقبہ صرف جلوت میں ہوتا ہے اور مخلص کا مراقبہ خلوت اور جلوت دونوں میں ہوا کرتا ہے۔ تجھ پر افسوس ہے جب تو کسی حسین یا حسینہ کو دیکھے تو اپنے نفس اور حرص اور خواہش کی آنکھیں بند کر لے اور خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ آیت کریمہ پڑھ، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، سورہ یونس کی آیت ہے۔ تو کسی شان میں بھی تیرا رب تجھے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے خوف سے ڈر، کسی حرام چیز پر نظر ڈالنے سے نظریں جھکا لے، اور اس کی نظر کو یاد رکھ کہ جس کی نظر اور علم سے تو دور نہیں رہ سکتا۔ اگر تو حق تعالیٰ سے مباحثہ اور جھگڑا نہ کرے تو تیری بندگی پوری ہو گئی اور تو اس کا سچا بندہ بن گیا اور ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جب اللہ کے لیے تیرا شکر کرنا ثابت ہو جائے تب اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گا کہ اپنی زبانوں سے تیری شکر گزاری اور دوستی کا اظہار کریں۔ اب شیطان اور اس کے ساتھیوں کو تیری طرف راستہ نہیں رہے گا۔ دعا کا ترک کر دینا عزیمت یعنی بڑا درجہ ہے، اور اس میں مشغول ہونے کی اجازت ہے۔ دعا کرنا ڈوبتے کے لیے سہارا ہے، قیدی کے لیے روشنی کی گزرگاہ، یہاں تک کہ رہا ہو کر بادشاہ کے حضور پیش ہو جائے۔ عقل کرو، تم نہ تو دعا کرنا
اچھی طرح سے ترک کرتے ہو اور نہ اچھی طرح سے دعا مانگتے ہو۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نیت، عقل اور علم کی محتاج ہو، جسے پہچاننا ضروری ہے۔ اس کی پیروی کی بھی محتاج ہے۔